یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں، جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی، شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے۔ اللہ تمہیں اور کی توفیق دے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے، جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس، کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، جس طرح ہم نے آپ کو امام، اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے۔ کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا، سبیلیں لگی، لنگر لگے، اور اللہ معاف فرمائے میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی، لنگر کیوں لگی، جم جم لگاؤ حضرت، اللہ تمہیں اور کی توفیق دے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے، جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے، سبیلیں لگیں، دیکھ مردی سنائے گا، وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے۔ آ تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں، ان سے سن کربلا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ طاقت دیا، اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ اور فرات منتیں کرتی رہی، امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات مجھے آپ پہ بند کریں، میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں، اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں۔ میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے، جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں۔ ہاں جی، بات گیا نہیں دیکھا، مانسیرے گیا نہیں دیکھا، لاہور گیا، گوجرانوالا گیا، وزیر آباد گیا، اوکاڑا گیا، بورا گیا، وہاڑی گیا، پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا۔ وہ دین جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا۔ اے رسول نگر والو، بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی، حلال لینا چاہیے ان کو، لیکن بیٹا ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن حضرت 10 محرم کو ہونا کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں ہونی کو۔ ہر بندے نے 6 شاپر اٹھائے ہیں، ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا، پھر اگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے۔ اس دفعہ کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے نہ کچھ بنا کے اسے ماڑے کر دے، یہی ان کا طریقہ تھا، اسے ماڑے کار دے کے اسے ماڑے کار۔ میں نے یہ روایت نہیں پڑھی، میں اس دن پڑھ رہا تھا تو، کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا، تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا۔ تو کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا، چلنا تھا سلسلہ آگے، آپ بچ گئے۔ اللہ ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا، تو پاس ایک شخص کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا، ابن زیاد شرم کر، کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ تو ابن زیاد نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا۔ تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا، تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا، گردن مبارک سے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا۔ تو میں پڑھ رہا تھا رات کو مطالعے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اترا نا، حالانکہ میں نے یہ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی پڑھی ہے، تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑا رویا یار، وہ سارا گھرانہ ہی ایسا سونا تھا، وہ تو نا یہ پیچھے نشان تھا۔ تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے، بھائی یہ تو شہزادے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے؟ تو کہتے پھر روتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی، امام حسن کے بڑا یار، سارا گھرانہ اتنا سخی تھا، اتنا لجپال گھرانہ تھا سارا، ہم سخی نہیں ہیں، بڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت۔ اور یہ لڈوؤں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 3 نہیں یا 2 نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے، میں خطیب ہوں، ہر بندہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے بھئی حافظ صاحب دے کار بھیجنے، تو ظاہر چیز تھوڑی ایکسٹرا آتی ہے، لیکن حضرت دھیان رکھیا کرو، خوش کرو لوگوں کے دلوں کو یار، دلوں پہ بجلیاں نہ گرایا کرو، نہ بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی، منگنے کی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، لیکن یار یہ 2 لڈو نہ دو یار، 2 لڈو نہ دو۔ کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت،
میرے گھر مہمان آ گئے, بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے. تو اس وقت میں اب آپ کو بتا دوں, کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی. بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا, لینے جانا تھا. تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ قبرستان گیا. اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے, لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھا ہی لے. تو گھر میں نا مٹھائی پڑی تھی. اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی ہے حضرت. تو میں نے وہ رکھ دی. تو وہ بچوں کی اماں بڑا بھائی آفسا بہن نے نہیں کھانی, یہی تو چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں. عاشورہ آنے والا ہے, جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن حضرت 10 محرم کو ہونا کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں ہونی کو. ہر بندے نے 6 شاپر اٹھائے ہیں, ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا, پھر اگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے. اس دفعہ کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے نا کچھ بنا کے اسے ماڑے کر دے. یہی ان کا طریقہ تھا, اسے ماڑے کار دے کے آئیے, اسے ماڑے کار. میں نے یہ روایت نہیں پڑھی, میں اس دن پڑھ رہا تھا. تو کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا, تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا. تو کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا, چلنا تھا سلسلہ آگے, آپ بچ گئے. اللہ ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا. تو پاس ایک شخص کھڑا تھا, تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر, کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ تو ابن زیاد نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا. تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا, تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا, گردن مبارک سے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا. تو میں پڑھ رہا تھا رات کو مطالعے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اترا نا, حالانکہ میں نے یہ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی ہے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی پڑھی ہے. تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑا رویا یار, وہ سارا گھرانہ ہی ایسا سونا تھا. وہ تو یہ پیچھے نشان تھا. تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے, بھائی یہ تو شہزادے ہیں, تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے؟ تو کہتے پھر روتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی, امام حسن کے بڑا یار سارا گھرانہ اتنا سخی تھا, اتنا لجپال گھرانہ تھا سارا. ہم سخی نہیں ہیں, بڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت. اور یہ لڈوؤں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا, لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 3 نہیں یا 2 نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے, میں خطیب ہوں, ہر بندہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے بھائی حافظ صاحب دے کار بھیجنے, تو ظاہر چیز تھوڑی ایکسٹرا آتی ہے. لیکن حضرت دھیان رکھیا کرو, خوش کرو لوگوں کے دلوں کو یار, دلوں پہ بجلیاں نہ گرایا کرو. نہ بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی, منگنی کی کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت, لیکن یار یہ 2 لڈو نہ دو یار, 2 لڈو نہ دو. کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی, لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت. میرے گھر مہمان آ گئے, بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے. تو اس وقت میں اب آپ کو بتا دوں کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی. بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا, لینے جانا تھا. تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ قبرستان گیا. اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے, لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھا ہی لے. تو گھر میں نا مٹھائی پڑی تھی. اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی حضرت. تو میں نے وہ رکھ دی. تو وہ بچوں کی اماں بڑا بھائی آفسا بہن نے نہیں کھانی, یہی تو چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں, کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی حضرت. لیکن کسی کے لیے کوئی چیز بہت کچھ ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتی ہے. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے, اللہ ہمیں سخی کر دے. اللہ کو کنجوس لوگ نہیں پسند کوئی. یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا, او بھائی تینوں سب تو زیادہ پسند کون ہے, وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان ان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے.
नमाजें पढ़ रहा है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, उसकी पेशानी पे वो सुजूद के दाग भी पड़ चुके हैं, लेकिन जाना उसने अपनी कंजूसी की वजह से दोज़ख में है। उसने पूछा सबसे ज्यादा पसंद, उसने कहा ये कंजूस है। उसने कहा सबसे ज्यादा नापसंद कौन है? उसने कहा सखी। गलतियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, लेकिन जाना उसने अपनी सखावत की वजह से जन्नत ही में है। सखी बन जाओ। और जब इकबाल ने भी लिखा ना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह, तो उम्मत के हाल को देख के इकबाल भी रोया होगा। तो फिर इकबाल देख के लिखता क्या है? इकबाल लिखते हैं ना हैदरी फक्र है, मुलाली फकीरी, हजरत उस्मान गनी अमीरी। तो क्या इकबाल कहते हैं ना हैदरी फक्र है, ना दौलत उस्मानी है। सखी। अब मैं आपको बताता हूं सखावत क्या थी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दामाद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये लिखा है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में ना मदीना पाक में कहत पड़ गया। तो सारे जो मदीना के रहने वाले थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आकर अर्ज की है खलीफा रसूल दुआ फरमाएं। आपने फरमाया इंशाअल्लाह आज रात तक गल्ला आ जाएगा। लिखा है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 70 ऊंट माल से भरे हुए बिकने के लिए शाम गए थे हजरत। और आज के दौर के लिहाज से आप उसको कंटेनर भी कह सकते। ऊंट पे हजरत को थोड़ा सामान नहीं लगता, बड़ा सामान आ जाता है ऊंट पे, छोटा कंटेनर। 70 कंटेनर आपके बिकने के लिए शाम गए हुए। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी पता था कि उम्मत की क्या हालत है। आपने वो 70 ऊंट शाम से मदीना पाक वापस बुलवा लिए। अब जब वो 70 ऊंट कहत के जमाने में मदीना तैयबा वापस आए ना, तो जो ताजर थे वो सारे इकट्ठे होकर ना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आगे अर्ज की ए उस्मान कहत भी पड़ा है तो आपके 70 ऊंट भी वापस आ गए हैं, तो बेचते हो? आपने मुस्कुराकर फरमाया कितने गुना पर खरीदोगे? अर्ज की हुजूर 2 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की हुजूर 3 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की हुजूर 5 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अब 5 गुना बड़ा मुनाफा था। तो ताजर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं उस्मान बड़ा मुनाफे का सौदा है, इससे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं देगा, कर लो सौदा। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे मैं तो उसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। इसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। वो ताजर आगे से कहते हैं उस्मान 10 गुना कौन देगा? तो आपने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मन जाअ बिल हसना मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा। फरमाया अल्लाह कहते हैं ओ बंदे तू 1 ले क्या मैं 10 दूंगा। आपने फरमाया मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है। मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया। वो कहता है और हजरत ये 10 गुना सबसे कम मिकदार है। ये नहीं कि अल्लाह ने कह दिया 10 पे एंड कर दूंगा, ये 10 सबसे एंड मिकदार है। फरमाया अगर खुलूस ज्यादा होगा तो 70 गुना दूंगा, अगर उससे भी ज्यादा होगा तो बगैर हिसाब दूंगा। आपने फरमाया अगर कोई है 10 गुना वाला तो बात करो। मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है। और लिखा है कि आपने मदीना पाक में सदा लगवाई। आपने फरमाया माल पड़ा है, जिसको जो जरूरत है आए और उठा कर ले जाए। ये थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। और ऐसे की हजरत जी घर दे 12 जी ने मैं मुंडे की मंगनी की है जी, 2 लड्डू दे के दे हो गए जी भाई। नहीं सखी बनो हजरत, बस दुआएं ना लो, दुआएं लो लोगों, सखी बनो। ये लिखा है कुछ बात अल्लाह सानू माफ कर दे। बड़े कंजूस लोग, बड़े जालिम हजरत, अल्लाह सानू माफ कर दे। आशूरा आने वाला है, जो हमारी हजरत इमाम हुसैन से अकीदतें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हजरत 10 मुहर्रम को होना क्या है? वो क्या कहते हैं ढिड रज गया अखा नहीं रजियां होनी को। हर बंदे ने 6-6 शापर उठाए हैं, इधर से लेगा आगे जाके रख देगा, फिर अगर से नया उठाएगा फिर उसको भी आगे जाकर। इस दफा कोशिश करना हजरत कि कुछ पका के ना कुछ बना के इसे माड़े कर दे। यही उनका तरीका था, इसे माड़े कर दे के
اسے ماڑے کار. میں نے یہ روایت نہیں پڑھی, میں اس دن پڑھ رہا تھا. تو کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا, تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا. تو کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا, چلنا تھا سلسلہ آگے, آپ بچ گئے. اللہ ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا. تو پاس ایک شخص کھڑا تھا, تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر, کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ تو ابن زیاد نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا. تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا, تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا, گردن مبارک سے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا. تو میں پڑھ رہا تھا رات کو مطالعے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اترا نا, حالانکہ میں نے یہ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی ہے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی پڑھی ہے. تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑا رویا یار, وہ سارا گھرانہ ہی ایسا سونا تھا. وہ تو نا یہ پیچھے نشان تھا. تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے, بھائی یہ تو شہزادے ہیں, تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے؟ تو کہتے پھر روتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی, امام حسن کے بڑا یار, سارا گھرانہ اتنا سخی تھا, اتنا لجپال گھرانہ تھا سارا. ہم سخی نہیں ہیں, بڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت. اور یہ لڈوؤں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا, لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 3 نہیں یا 2 نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے, میں خطیب ہوں, ہر بندہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے بھئی حافظ صاحب دے کار بھیجنے, تو ظاہر ہے چیز تھوڑی ایکسٹرا آتی ہے. لیکن حضرت دھیان رکھیا کرو, خوش کرو لوگوں کے دلوں کو یار, دلوں پہ بجلیاں نہ گرایا کرو. نہ بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی, منگنی کی کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت, لیکن یار یہ 2 لڈو نہ دو یار, 2 لڈو نہ دو. کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی, لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت. میرے گھر مہمان آ گئے, بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے. تو اس وقت میں اب آپ کو بتا دوں, کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی. بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا, لینے جانا تھا. تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا, وہ اس طرح ہے جس طرح وہ قبرستان گیا. اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے, لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھا ہی لے. تو گھر میں نا مٹھائی پڑی تھی. اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی حضرت. تو میں نے وہ رکھ دی. تو وہ بچوں کی اماں بڑا بھائی حفصہ بہن نے نہیں کھانی, یہ تو چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں, کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی حضرت, لیکن کسی کے لیے کوئی چیز بہت کچھ ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتی ہے. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے حضرت, اللہ ہمیں سخی کر دے. اللہ کو کنجوس لوگ نہیں پسند کوئی. یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا, او بھائی تینوں سب تو زیادہ پسند کون ہے, وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان ان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے, حج کر رہا ہے, عمرے کر رہا ہے, اس کی پیشانی پہ وہ سجود کے داغ بھی پڑ چکے ہیں, لیکن جانا اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے دوزخ میں ہے. اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند, اس نے کہا یہ کنجوس ہے. اس نے کہا سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ اس نے کہا سخی. غلطیاں بھی ہیں, کوتاہیاں بھی ہیں, لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت ہی میں ہے. سخی بن جاؤ. اور جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ, تو امت کے حال کو دیکھ کے اقبال بھی رویا ہوگا. تو پھر اقبال دیکھ کے لکھتا کیا ہے؟ اقبال لکھتے ہیں نہ حیدری فقر ہے, مولا علی فقیری, حضرت عثمان غنی امیری. تو کیا اقبال کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. سخی ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا. تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے.
आकर अर्ज की, ऐ खलीफा रसूल दुआ फरमाएं। आपने फरमाया इंशाअल्लाह आज रात तक गल्ला आ जाएगा। लिखा है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के 70 ऊंट माल से भरे हुए बिकने के लिए शाम गए थे हजरत। और आज के दौर के लिहाज से आप उसको कंटेनर भी कह सकते। ऊंट पे हजरत को थोड़ा सामान नहीं लगता, बड़ा सामान आ जाता है ऊंट पे, छोटा कंटेनर। 70 कंटेनर आपके बिकने के लिए शाम गए हुए। रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी पता था कि उम्मत की क्या हालत है। आपने वो 70 ऊंट शाम से मदीना पाक वापस बुलवा लिए। अब जब वो 70 ऊंट कहत के जमाने में मदीना तैयबा वापस आए ना, तो जो ताजर थे वो सारे इकट्ठे होकर ना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आगे अर्ज की, ऐ उस्मान कहत भी पड़ा है तो आपके 70 ऊंट भी वापस आ गए हैं, तो बेचते हो? आपने मुस्कुराकर फरमाया, कितने गुना पर खरीदोगे? अर्ज की, हुजूर 2 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की, हुजूर 3 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की, हुजूर 5 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अब 5 गुना बड़ा मुनाफा था, तो ताजर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं, उस्मान बड़ा मुनाफे का सौदा है, इससे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं देगा, कर लो सौदा। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, मैं तो उसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। इसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। वो ताजर आगे से कहते हैं, उस्मान 10 गुना कौन देगा? तो आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मन जा बिल हसना मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा। फरमाया, अल्लाह कहते हैं, और बंदे तू 1 ले क्या, मैं 10 दूंगा। आपने फरमाया, मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है। मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया। वो कहता है, और हजरत ये 10 गुना सबसे कम मिकदार है। ये नहीं कि अल्लाह ने कह दिया 10 पे एंड कर दूंगा, ये 10 सबसे एंड मिकदार है। फरमाया, अगर खुलूस ज्यादा होगा तो 70 गुना दूंगा, अगर उससे भी ज्यादा होगा तो बगैर हिसाब दूंगा। आपने फरमाया, अगर कोई है 10 गुना वाला तो बात करो। मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया, मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया। और लिखा है कि आपने मदीना पाक में सदा लगवाई। आपने फरमाया, माल पड़ा है, जिसको जो जरूरत है आए और उठा कर ले जाए। ये थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला। और ऐसे की हजरत जी, घर दे 12 जी ने मैं मुंडे दी मंगनी कीती है जी, 2 लड्डू दे के हो गए जी भाई। नहीं, सखी बनो हजरत, बद दुआएं ना लो, दुआएं लो लोगों की, सखी बनो। ये लिखा है उस बात, अल्लाह सानू माफ कर दे। बड़े कंजूस लोग हैं, बड़े जालिम हजरत, अल्लाह सानू माफ कर दे। जिसके पास नहीं है तो उसकी तो समझ आई यार, जिसके पास है वो क्यों इस तरह है। और एक बात थी, बड़ी देर वो व्हाट्सएप पे घूमती रही, और हकीकत है हम लोग इसी तरह करते हैं। किसी ने बड़ी जूती मारी थी किसी को, उसने क्या लिखा, उसने कहा, एक अमीर औरत कपड़े की दुकान पर बैठ कर ना दुकानदार को कह रही थी, मेरे मुंडे दा विआह है ते जिहड़ी सब ना लो क्वालिटी है ना, जरा मैनू वो दिखा, मैं अपनी काम वाली नू कपड़े देने ने। और दूसरी तरफ क्या लिखा था कि एक गरीब काम वाली दुकान पर क्या कह रही थी, और मैं जिन्हां दे घर काम करनी है उन्हां दे मुंडे दा विआह है, जरा मैनू महंगा जिहा सूट विखा, मैं देना है। हाय हाय हाय, ना हैदरी फक्र है ना दौलत है, उस्मानी है। और कंजूस ना बनियो हजरत, कदी जालिम ना बनियो, सखी बनियो, सखी बनियो हजरत। अल्लाह को सखी बड़ा पसंद है। ये अगर कोई को इसका हवाला दें तो मैंने ये बात किसी किताब से नहीं पढ़ी। मैं एक दफा एक खत्म पर गया, वहां एक बड़े को बुजुर्ग आलमी दीन थे, उन्होंने ये बात बयां की, इसलिए मुझे हवाला नहीं मालूम, लेकिन बात बड़ी मशहूर है। ये मदीना पाक का ना बड़ा मशहूर यहूदी कबीला था बनु कुरैजा। इन्होंने एक वादा खिलाफी की और फिर सजा ये आई अल्लाह की तरफ से कि हुक्म दिया इन सब की गर्दनें उड़ा दो। बनु कुरैजा यहूदियों का कबीला था, वो सबकी गर्दनें मार दी गई। नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे, सबकी गर्दनें उतारी गई। तो मैंने पढ़ा नहीं, एक आलिम दीन थे और माशाल्लाह उनका नाम ही एक बहुत बड़ा हवाला था। तो कहते हैं सिर्फ एक यहूदी रह गया, आखिरी यहूदी, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु गर्दनें उतार रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली से छोड़ दो, जाने दो इसे।
اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ ان کی شان تو یہی سمینا و اطعنا، کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ تھا راز جاننے کے لیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول یہ بھی تو یہودی ہے، جو قصور انہوں نے کیا تھا اس نے بھی تو کیا ہے. اے اللہ کے رسول آپ پر ماں باپ فدا ہوں، ان کی اتار دی، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے، اور سلام کے بعد پیغام